نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سلسلے دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال کے ہوئے تو اپنی حقیقی والدہ کے پاس لوٹے، اور تقریباً 2 سال 6 سال کے ہونے تک آپ آپ کی والدہ کے پاس رہے، اور جب آپ کی والدہ اور آپ مدینہ سے مکہ لوٹ رہے تھے تو مقام ابوا پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر الرحیق المختوم کے بیان کے مطابق آپ کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ لوٹے، اور آپ کی دادا ہی کی پرورش میں بڑے ہونے لگے۔ آپ کے دادا عبد المطلب آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، آپ کا دھیان رکھتے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، یہاں تک کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، ہمیشہ اپنے پوتے کو اپنے قریب رکھتے، آپ اپنے پوتے کے ساتھ کھانا کھاتے، اور یہاں تک کہ مسجد حرام میں عبد المطلب چونکہ سردار تھے تو ان کے لیے ایک تخت لگایا جاتا تھا مسجد خانہ کعبہ کے سائے میں، اور کسی سردار کی ہمت نہیں تھی کہ اس تخت پر بیٹھے، بلکہ سب کے سب اس تخت کے ارد گرد بیٹھتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو بے تکلف اس تخت پر بیٹھ جاتے۔ آپ کے چچا اور جو دوسرے لوگ ہوتے وہ آپ کو اس سے ہٹانا چاہتے، مگر عبد المطلب کمال شفقت سے یہ فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کچھ نہیں ہوگی، پھر بلا کر اپنے قریب بٹھاتے اور آپ کو دیکھتے اور مسرور ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی بات سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب جو بھی کام دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑے اچھے طریقے سے کرتے تھے۔ تو اسی طرح ان 2 سال کے درمیان ہی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اونٹوں کے لانے کے لیے بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لانے گئے اور کافی دیر ہو گئی تو عبد المطلب کافی گھبرائے، اور ایسا محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گئے، تو وہ کعبے کا طواف کرنے لگے اور ایک دو اشعار کے انداز میں اللہ سے دعا کرنے لگے کہ ربی رد راکبی محمدا ردہ لی وصنع عندی ادا، کہ اے اللہ میرے سوار محمد کو واپس بھیج دیجئے اور مجھ پر عظیم الشان احسان فرما دیجئے۔ آپ عبد المطلب یہ شعر پڑھ رہے تھے اور کعبہ کا طواف کر رہے تھے، بڑے فکر مند تھے۔ کچھ دیر گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، اور آپ کے ساتھ اونٹ بھی تھے۔ دیکھتے ہی عبد المطلب نے آپ کو گلے لگایا اور کہا کہ بیٹا میں تمہاری وجہ سے بے حد پریشان تھا، میں بہت غمگین تھا، اب کبھی تم کو اپنے سے جدا نہ ہونے دوں گا۔ اور اس طرح عبد المطلب آپ کے ساتھ بڑی پیار اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ جب عبد المطلب 82 سال کی ایک روایت کے مطابق 85 سال، ایک روایت کے مطابق 95 سال، ایک روایت کے مطابق 110 یا 120 سال کے ہوئے، مختلف روایتیں ہیں۔ جب عبد المطلب اتنے سال کے ہوئے تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا، اس لیے کہ آپ کی والدہ اس سے پہلے 2 سال پہلے چل بسی، آپ کے والد کا تو آپ نے چہرہ بھی نہیں دیکھا، اور آپ کی اس وقت وہ بڑی عمر تھی، آپ درد کو، غم کو محسوس کر سکتے تھے، جیسے آپ پہلے نہیں کر سکتے تھے کہ آپ چھوڑے تھے، لیکن آپ زیادہ ہوش اور حواس کی وجہ سے غم کو زیادہ محسوس کر سکتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب کے انتقال کے وقت بڑا غم ہوا، اتنا غم ہوا کہ ایمن کہتی کہ آپ جنازے کے پیچھے روتے روتے ہوئے جاتے تھے، اور بڑے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غمگین تھے۔ جس وقت عبد المطلب کا انتقال ہوا تو اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینے اور 10 دن تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے اور عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد عبد المطلب نے آپ کے چچا ابو طالب کو وصیت کی تھی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے خیال رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کے بعد ابو طالب کی پرورش میں چلے گئے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں کیا گیا کہ پیدائش سے پہلے والد کا انتقال ہوا، جب 4 سال کے ہوئے اور حقیقی والدہ کے پاس پہنچے 2 سال ہی آپ کی والدہ کے ساتھ رہے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ بھی بیابان میں، ویرانے میں، پھر 2 سال دادا کے ساتھ رہے، ان کا بھی سایہ آپ سے اٹھ گیا، تو یہ پے در پہ آپ پر اس طرح غم کے پہاڑ کیوں ٹوٹے؟ علماء نے اس کی کئی ایک حکمتیں لکھی ہیں، جن میں سے ہم یہاں چند کو ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت کی باتیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے اقتداء و تسلی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں آپ کی کئی امتی ہیں جن کے اوپر یہ غم کے پہاڑ ٹوٹے کہ ان کے والد کا یا والدین کا بچپن میں انتقال ہو گیا، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ آپ کا ہر وہ امتی جس نے یتیمی کی اور دکھ والی زندگی جی ہو، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور تسلی حاصل کرے کہ میں کیا ہوں، جب میرے سردار، تمام نبیوں کے سردار، تمام انسانوں سے افضل، اللہ کے بعد جس کا درجہ، اس نے بھی یہ تکلیفیں جھیلی۔ جب وہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو دیکھے گا، اس لمحے کو دیکھے گا، تو اس کو تسلی ہوگی اور زندگی جینے کا اس کے اندر ایک جذبہ اور ارادہ پیدا ہوگا، اور وہ ان پریشانیوں سے کمزور اور مایوس نہیں ہوگا۔ ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسری، تاکہ آپ سب سے زیادہ رحم دل ہو جائیں کہ بچپن سے آپ کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے، اتنی مصیبت کے پہاڑ آپ پر ٹوٹے، تو اس کی وجہ سے یہ مقصد
تاکہ آپ کا دل نرم ہو جائے اور آپ بھی مصیبت زدوں کی مصیبت کو اور یتیموں کی تکلیف کو آپ سمجھ سکیں، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کی تکلیفوں کو سمجھ سکیں اور ان کا جو ہے آپ سہارا بن سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر مظلوموں کی حمایت کی اور یتیموں کی، بیواؤں کی اور جو ہے لاچاروں کی اور مظلوموں کی آپ نے ایسی حمایت کی اور ان کے لیے ایسی حدیثیں اور اللہ کا ایسے فرمان بتا کر گئے کہ جو ہے ایسی ان لوگوں کی رعایت کبھی کسی نے نہیں کی۔ تیسری وجہ ہے کہ تاکہ آپ مضبوط ارادے والے ہوں، خود سے کچھ کرنے کی طاقت آپ کے اندر پیدا ہو، کہ جب آدمی مصیبتوں سے گزرتا ہے، پریشانیوں سے گزرتا ہے اور اس کو تجربات حاصل ہوتے ہیں تو وہ زندگی میں بڑے بڑے ڈیسیجن لینے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ہمیشہ جو ہے ناز و نعمت کا معاملہ کیا جائے، اس کو ہمیشہ بیٹھے بٹھائے 3 وقت کا کھانا ملے، نرم گدوں پر اس کا آرام ہو، تو اس کے اندر جو ہے کچھ کرنے کا جذبہ، کچھ کرنے کا جو ہے کچھ کرنے کی ہمت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، وہ ڈرپوک اور بزدل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ سب کو ایسا کیا گیا کہ تاکہ آپ جو ہے خود سے اپنی زندگی کے مشکلات سے لڑنے کے قابل ہو، ایک مضبوط دل اور مضبوط ارادے کے آپ مالک ہو جائیں۔ عموماً ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جن بچوں کے ساتھ جو ہے، جن بچوں کو بہت زیادہ حد سے لاڑ سے پالا جاتا ہے، کبھی ان کو کوئی مصیبت یا تکلیف کے مراحل سے جو ہے نہیں گزارا جاتا ہے، تو وہ زندگی میں کچھ کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتے، ہمیشہ آپ جو ہے پیچھے رہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو کم محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہم کچھ کام اپنے بچوں کو خود سے کرنے دیں، ان کے اندر جو ہے ہم کانفیڈنس پیدا ہونے دیں، انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے بھیجیں، ہم ان سے جو ہے سودے دکان وغیرہ کے اچھے بڑی اماؤنٹ والے سودے کرائیں، ان سے اس کا حساب لیں اور ان کو کچھ ایسے کام کر گزرنے کے لیے ان کو جو ہے ہم پریشر ڈالیں کہ خود سے ان کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ بالکل ہم ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ان کو پیار محبت اور بہت زیادہ جو ہے ان کی کیئر کر کے انہیں بالکل جو ہے ہم انہیں چھوئی موئی نہ بنائیں، بلکہ انہیں کچھ اپنے سے بھی کرنے کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہو۔ 5ویں حکمت یہ ہے تاکہ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد والدہ اور آپ کے دادا کو بہت کم وقت میں اس لیے آپ سے جدا کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہے اور وہ لوگ جاہلیت والی رسمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں اور جو ہے اس طرح آپ کی پرورش ہو، بلکہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کی جو ہے ہر اعتبار سے جو ہے آپ کی پرورش کرے، آپ کی تربیت کرے، آپ کی روحانی تربیت، آپ کی اخلاقی اور فکری تربیت خود اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں کرے۔ اس لیے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا۔